السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو ایک غریب آدمی تھا، بہت ہی غریب تھا۔ اتنا غریب تھا کہ اس کے گھر پہ کھانے کی فاقے ہو رہی تھی۔ اکیلا رہتا تھا وہ گھر پر، کوئی کام نہیں مل پا رہا تھا، کئی دن سے بھوکا تھا، پیاسا تھا، فاقے کر رہا تھا کئی دن سے۔ اور ایک دن ایک پریشان ہو کر ایک راستے سے گزر کر جا رہا تھا تو اس کو راستے میں ایک سونے کا ہار، بڑا ہی قیمتی سونے کا ہار پڑا ہوا ملا۔ اس نے اس ہار کو اٹھایا اور دیکھ کر بڑا خوش ہوا کہ یہ ہار تو بڑا قیمتی لگ رہا ہے، اگر اس ہار کو میں بیچوں گا تو یہ تو بازار میں بڑا قیمت کا بکے گا، یہ تو اتنی قیمت کا بکے گا کہ میں تو مالدار ہو جاؤں گا، میں کروڑ پتی ہو جاؤں گا، میں بہت امیر ہو جاؤں گا اگر یہ ہار میں بازار میں جا کر بیچوں گا۔ وہ بڑا خوش ہوا، اللہ کا شکر ادا کیا۔ اور دوستو آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ شخص بڑا ہی نیک تھا، بڑا نیک آدمی تھا، اللہ والا تھا، اللہ کی عبادت کیا کرتا تھا۔ اس نے وہ ہار اٹھا لیا اور ہار لے کر یہ مارکیٹ میں گیا تو جا کر کے سونے کی دکان پر اس کے ریٹ لیے کہ یہ ہار کتنے کا بکے گا۔ تو جب بتایا اس سامنے والے نے کہ یہ ہار تو بڑا ہی قیمتی ہے، بڑا نایاب ہار ہے، یہ بڑا مہنگا بکے گا، تو وہ کہنے لگا ٹھیک ہے، آج یہ ہار مجھ کو دے دیجئے، کل یہ ہار میں آپ کے پاس بیچنے آؤں گا، کل آپ اس ہار کو لے لینا اور اس کی قیمت مجھے دے دینا۔ فی الحال وہ ہار لے کر وہ اپنے گھر پر آ جاتا ہے۔ وہ اپنے گھر پر اس ہار کو اپنی جھوپڑی میں ایک بہت سیف جگہ پر چھپا کر رکھ دیتا ہے اور اس ہار کو وہ دیکھنے لگتا ہے۔ وہ یہی کشمکش میں تھا کہ اس کے گھر کے باہر سے آواز آتی ہے، کوئی بزرگ انسان ہے، کوئی بوڑھا انسان ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ میرا ہار گم گیا ہے، کیا کسی نے دیکھا تھا میرا ہار کھو گیا ہے، کیا کسی کو میرا ہار ملا تھا؟ وہ ڈھونڈ رہا تھا، اس کی آواز سے بڑا پریشان لگ رہا تھا، ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے وہ رو رہا ہے، بڑا ہی پریشان سا لگ رہا تھا۔ تو اس آدمی نے، اس غریب آدمی نے جس کو یہ ہار ملا تھا، اس نے جب اس بزرگ کی آواز سنی تو یہ سوچ میں پڑ گیا، یہ کشمکش میں پڑ گیا کہ اب میں کیا کروں؟ اگر ہار چھپا کے رکھتا ہوں تو اللہ کی بارگاہ میں گنہگار ہوں گا، اللہ کی بارگاہ میں پکڑا جاؤں گا، دن قیامت کے میرا کیا حشر ہوگا؟ اور اگر دے دیتا ہوں اس ہار کو واپس دے دیتا ہوں ان بزرگ کو تو جو مجھے قیمت ملنے والی ہے وہ قیمت نہیں ملے گی۔ ادھر پھر بزرگ پھر سے کہتے ہیں کہ کیا کسی کو میرا ہار ملا ہے؟ میرا ہار مجھے دے دیجیے، میں بہت پریشان ہوں۔ جب اس شخص نے یہ بات سنی تو یہ شخص دوڑا دوڑا گیا، وہ ہار نکالا اور وہ ہار لے جا کر کے ان بزرگ سے کہنے لگا، بزرگ یہ بتائیے کیا یہی آپ کا ہار ہے؟ تو وہ بزرگ انسان کہنے لگے، ہاں آپ کا بہت بہت شکریہ ہو۔ وہ دیکھ کر خوش ہو گئے، ہاں یہی میرا ہار ہے، ہاں یہی میرا ہار ہے۔ بزرگ خوش ہو گئے اور کہنے لگے آپ کا بہت بہت شکریہ۔ آج کے زمانے میں بھلا ایسے انسان کہاں ہیں جو کسی کا کوئی مال مل جائے تو وہ اس کو واپس کر دے، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ وہ بزرگ کہنے لگے آپ اس ہار کے بدلے میں مجھ سے کچھ قیمت لے لیجئے، کچھ مال لے لیجئے، میں آپ کو دینے کے لیے تیار ہوں۔ اور وہ کچھ پیسے نکال کر کے اپنے جیب سے اس شخص کو، غریب آدمی کو دینے لگے۔ یہ 3 دن سے بھوکا پیاسا تھا، 3 دن سے پھاقے کر رہا تھا، اس کو کھانے کو کچھ 3 دن سے نہیں ملا تھا۔ جس انسان کو آپ یقین مانو، جس انسان کو 3 دن سے کچھ کھانے کے لیے نہ ملا ہو، اگر اس انسان کو کچھ بھی کھانے کے لیے پیسے ملیں تو کیا وہ نہیں لے گا؟ ہر کوئی لے لے گا، آخر 3 دن سے بھوکا ہے، اور وہ بھی بالکل جائز پیسے مل رہے تھے کیونکہ اس نے اس کا ہار واپس کیا تھا، تو وہ جو پیسے دے رہا تو وہ جائز تھے۔ لیکن اس شخص نے کہا، بزرگ آدمی آپ یہ پیسے رکھ لیجئے، میں یہ پیسے نہیں لے سکتا، ایک تو آپ کا ہار گما تھا اور آپ کا ہی مال تھا، میں نے آپ کو واپس کر دیا، تو ایسا کون سا بڑا احسان کر دیا میں نے آپ کے اوپر، آپ کی ہی تو چیز واپس کری ہے۔ یہ کہتے ہوئے وہ آدمی کہنے لگا کہ یہ مال مجھ پہ جائز نہیں ہے، حالانکہ آپ اپنی مرضی سے دے رہے ہیں لیکن میں نہیں لے سکتا، کیونکہ اس ہار کی وجہ سے آپ بہت پریشان ہوئے ہیں، آپ بہت ہی غمزدہ ہوئے ہیں اس ہار کی وجہ سے، جس کی وجہ سے میں یہ مال آپ سے نہیں لے سکتا۔ وہ بزرگ اس کے بعد اس شخص کو دعائیں دیتے ہوئے وہ ہار لے کر وہاں سے چلے جاتے ہیں، اور بعد میں دوستوں پتہ لگتا ہے کہ وہ بزرگ یہاں پر کسی کام سے آئے ہوئے تھے، یعنی کہ اس ملک میں کسی کام سے آئے ہوئے تھے، وہ وہاں سے اپنے ملک واپس لوٹ جاتے ہیں، اپنے ملک روانہ ہو جاتے ہیں دوستوں، اور اپنے ملک جانے کے بعد وہ وہاں پر جا کر تو بہت ہی دعائیں کرتے ہیں اس شخص کے لیے، سب سے دعائیں کرواتے ہیں، بڑا نیک آدمی تھا، بڑا ہی اللہ والا تھا، اس نے میرے سے پیسے تک نہیں لیے۔ ادھر دوستوں اس غریب آدمی کو ایک دن اسی ملک میں جب یہ بہت پریشان ہو گیا، غریبی سے تنگ آ گیا،
تو اس نے سوچا دوسرے ملک جاؤں، شاید وہاں کچھ کام وام مل جائے، تو یہ سمندر کے راستے سے ایک کشتی پر بیٹھ کر دوسرے ملک جانے لگا۔ جب دوسرے ملک جانے لگا تو دوستو جب یہ 20 سمندر میں تھا تو 20 سمندر میں طوفان آ جاتا ہے۔ طوفان کی وجہ سے جو اس کی تختی میں لوگ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں سارے کے سارے لوگ ڈوب جاتے ہیں۔ ایک پٹلا، ایک تختہ صرف باقی بچتا ہے جس پر یہ بیٹھ جاتا ہے، اور وہ تختہ دوستو اللہ کی رحمت سے ڈوبتا نہیں ہے، کیونکہ جس انسان کو اللہ تبارک و تعالی بچائے رکھتا ہے، چاہے وہ ایک سوئی کی ہی نوک کیوں نہ ہو، وہ اس کو بچا لیتا ہے۔ یہ شخص اس تختے پہ بیٹھے بیٹھے ہی سمندر کے کنارے لگ جاتا ہے اور اس ملک پہنچ جاتا ہے۔ جب اس ملک میں پہنچتا ہے تو وہاں پر کام ڈھونڈنے لگ جاتا ہے۔ کام ڈھونڈتا ہے، کام نہیں ملتا ہے، تو اس کو اس ملک میں کئی ساری مسجدیں نظر آئیں۔ یہ ایک مسجد میں چلا جاتا ہے، مسجد میں جا کر یہ اللہ کی عبادت کرنے لگتا ہے، نماز پڑھنے لگتا ہے۔ نماز پڑھنے کے بعد یہ شخص وہاں پر قرآن شریف کی تلاوت کرنے لگتا ہے۔ یہ وہاں پر زوروں زوروں سے قرآن شریف پڑھتا ہے۔ قرآن شریف پڑھتا ہے تو لوگوں نے جب اس کی آواز سنی تو لوگ تو مدہوش ہو گئے، اتنی پیارے انداز میں یہ قرآن شریف کی تلاوت کر رہا تھا۔ جب لوگوں نے آ کر اس کو سنا تو لوگ تو بڑا ہی خوش ہوئے۔ اس شخص سے آ کر کہنے لگے حضرت آپ قرآن بڑا اچھا پڑھتے ہیں، آپ اگر برا نہ مانیں تو آپ ہمارے بچوں کو قرآن شریف کی تعلیم دینے لگیں۔ آپ اگر برا نہ مانیں، اگر آپ کو ٹائم ہو تو آپ ہمارے بچوں کو یہ قرآن شریف پڑھنا سکھا دیں اسی انداز میں۔ تو وہ شخص کہنے لگا مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، میں سکھا دوں گا۔ تو وہ شخص وہیں پر ان بچوں کو، وہاں کے بچوں کو علم دین سکھانے لگا، اور اس کے بعد کچھ ٹائم کے بعد وہ شخص یہاں کے لوگوں کو نماز بھی پڑھانے لگا، کیونکہ ہلکے ہلکے ان کو پتہ لگ گیا تھا کہ یہ شخص بڑا ہی نیک آدمی ہے، پرہیزگار ہے۔ نماز اس کے پیچھے پڑھنے لگے، بڑا ہی پیارا انداز تھا اس کا۔ جب کافی وقت گزر گیا، یہ بستی والے لوگ اس شخص کو پوری طریقے سے سمجھ چکے تھے کہ بڑا ایماندار ہے اور بڑا ہی پرہیزگار ہے، نیک آدمی ہے، اللہ والا ہے۔ تو ایک دن آ کر وہ بستی والے کہنے لگے کہ حضرت صاحب آپ سے ایک بات کہنی ہے، اگر آپ برا نہ مانیں۔ تو کہنے لگے جی کہیے۔ کہا حضرت ہماری بستی میں ایک لڑکی ہے جو بڑی ہی غریب ہے، اس کے والد نہیں ہے، اکیلی رہتی ہے بیچاری، بڑی ہی غریب ہے اور خوبصورت خوب ہے، بڑی پیاری ہے، لیکن غریب ہے، یتیم ہے، اور ہم چاہتے ہیں کہ آپ کا اس سے نکاح کر دیا جائے۔ حضرت ایک دم سوچ میں پڑ گئے، لیکن سوچنے کے بعد کہا یتیم ہے، غریب ہے، اکیلی لڑکی ہے۔ کہا ٹھیک ہے میرا اس سے نکاح کروا دیجیے۔ حضرت کا اس لڑکی سے، غریب لڑکی سے نکاح کروا دیا جاتا ہے۔ جب حضرت کا نکاح کر دیا جاتا ہے اس لڑکی سے، تو حضرت کے کمرے میں وہ لڑکی جب آتی ہے تو یہ شخص غریب آدمی جو حضرت تھی، جب اپنی دلہن کے چہرے پر پہلی نظر پڑتی ہے ان کی، جب اس کی گردن کو دیکھتے ہیں یہ، تو اس کی گردن میں وہی ہار سونے کا جو اس کو اپنے ملک میں ملا تھا، جو اس نے واپس کر دیا تھا، وہی ہار اس لڑکی کے گلے میں پہنا ہوا تھا اس نے۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ یہ اس ہار کو دیکھ کر ایک دم سمجھ گئے کہ یہ تو وہی ہار ہے جو مجھے ملا تھا، میں نے ان بزرگ کو واپس کر دیا تھا، یہ تو وہی ہار ہے۔ یہ فوراً جا کر ان بستی والوں سے جا کر گفتگو کرنے لگے، ان کو بتایا کہ یہ تو وہی ہار ہے جو اس لڑکی نے پہن رکھا ہے، یہ مجھے میرے ملک میں ملا تھا، میں نے ان حضرت کو واپس کر دیا تھا، ان بزرگ کو واپس کر دیا تھا۔ اس کے بعد وہ بزرگ یہاں آ گئے تھے، کیا وہ اس لڑکی کو کوئی لگتے تھے؟ تو وہ بستی والے کہنے لگے ارے آپ وہی نیک شخص ہیں۔ کہا وہ بزرگ اسی بستی میں رہتے تھے اور یہ انہی کی لڑکی ہے۔ وہ بزرگ یہاں آ کر آپ کے بارے میں بہت دعائیں کر رہے تھے، آپ تو اتنے نیک انسان پہلے سے تھے اور آپ اتنے نیک نکلے، آپ ایماندار بھی ہوئے اتنے، آپ نے ہار واپس کیا تھا، آپ وہی شخص ہو۔ وہ بستی والے کہنے لگے وہ بزرگ یہاں آئے تھے اور ہم سے کہہ رہے تھے کہ ہو نہ ہو وہ اللہ والا بہت ایماندار ہے، وہ کسی نہ کسی وجہ سے اس ملک میں آئے گا، آپ لوگ یقین رکھنا وہ یہاں آئے گا، اور اس کے بعد اسی لڑکے سے میری لڑکی کی شادی کرنا اور اس کا نکاح کرنا۔ وہ اللہ سے دعا کرنے لگے یا اللہ تو کچھ نہ کچھ ایسا راستہ بنا دینا جس کی وجہ سے وہ اس ملک میں آئے اور میری لڑکی سے شادی کرے، نکاح کرے۔ اور وہ بستی والے کہنے لگے دیکھ لو آج تم اس بستی میں آئے اور تمہاری ایمانداری کی وجہ سے تمہیں وہ سونے کا اتنا قیمتی ہار بھی مل گیا، اور تمہاری ایمانداری کی وجہ سے اللہ کی رحمت سے اس لڑکی سے تمہارا نکاح بھی ہو گیا۔ تو دوستو یہی تھا آج کا واقعہ۔
سب سے بڑی بات اس ویڈیو سے آپ کو، واقعہ سے آپ کو کیا سیکھنے کو ملا؟ ایمانداری ایک اتنی بڑی چیز ہے، چاہے وہ کسی بھی مذہب میں ہو، ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی، کسی بھی مذہب میں ہو، ایمانداری ایک اتنی بڑی چیز ہے. اگر ایمانداری پر کوئی بھی انسان چلے تو اللہ تبارک و تعالی اس کو اس کا پھل ضرور دیتا ہے، ضرور دیتا ہے.